السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ ویورز، آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں جس میں ہم اسلامیات سے ریلیٹڈ معلومات شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 1 ہجری سے 10 ہجری تک تمام اہم اور ضروری معلومات اکٹھے کریں گے جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ ہم اس ویڈیو میں 1 ہجری سے 10 ہجری تک مین پوائنٹس ڈسکس کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ریسپیکٹڈ ویورز، سب سے پہلے ہم 1 ہجری کے حوالے سے معلومات شیئر کریں گے۔ 1 ہجری کے حوالے سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے مواخات کا نظام۔ مواخات کا نظام 1 ہجری میں بنایا گیا تھا جب ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین مکہ سے اپنے گھر بار اور مال و متاع چھوڑ کر مدینہ آئے اور انصار نے ان کا بھرپور استقبال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا نظام قائم کیا، جس میں ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا گیا، جسے مواخات کا نظام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا بھی 1 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ غزوہ ودان، جسے غزوہ ابوا کہتے ہیں، اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ تھا اور اس کی قیادت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس غزوہ میں شرکت کی تھی، اور ودان، جسے ابوا بھی کہا جاتا ہے، مدینہ سے تقریباً 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بنو حمزہ کے قبیلے کے سردار مخشی بنی عمرو الزمری سے ایک امن معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق دونوں فریقین ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ امن معاہدہ بعد میں اسلامی فتوحات کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، پہلی بار اذان کا آغاز مدینہ میں 1 ہجری میں ہوا تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص انہیں اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے اور اسے عملی جامہ پہنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اذان دینے کا حکم دیا کیونکہ حضرت بلال کا آواز بلند اور دلکش تھا۔ اس کے علاوہ پہلی بار جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں قباء کے مقام پر مسجد قباء میں دیا تھا۔ ویورز، 2 ہجری کے اہم معلومات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی فیصلہ کن جنگ تھی جو کہ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑی گئی تھی، جن میں 313 مسلمان اور 1000 کفار نے مقابلہ کیا تھا۔ اس جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے تھے اور ساتھ میں ابو جہل بھی ہلاک ہوئے تھے اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی۔ نیکسٹ ہے جہاد کا حکم۔ پہلی بار جہاد کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا تھا اور یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 میں نازل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اور روزے کی فرضیت کا حکم بھی 2 ہجری میں ہوا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں دیا گیا تھا اور روزے کا حکم سورہ البقرہ کے آیت نمبر 183 میں دیا گیا تھا، اور عید کی نماز کا حکم بھی 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ قبلہ تبدیلی کا حکم بھی 2 ہجری میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے، تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں قبلہ تبدیلی کا حکم آیا۔ تو ڈیئر ویورز، 3 ہجری میں سب سے پہلے نمبر پر ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری یعنی 625 عیسوی کو مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ احد کے پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی، اس لیے اسے غزوہ احد کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ورثاء اور یتیم کے حق کا حکم بھی 3 ہجری میں ہوا تھا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، وضو اور تیمم کا حکم بھی 3 ہجری میں ہوا تھا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، غزوہ رجیح 4 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شراب کی ممانعت کا حکم بھی 4 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں بیان کیا گیا ہے۔ 5 ہجری کے اہم معلومات میں پہلے نمبر پر ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 5 ہجری یعنی 627 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ مشرکین کی تعداد 10,000 تھی۔
اس غزوہ کو خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر مدینہ کی گرد ایک بڑی خندق کھودی تھی۔ اس کے علاوہ زنا کی سزا کا حکم اور پردے کا حکم بھی 5 ہجری میں ہوا تھا۔ تو 6 ہجری کے اہم معلومات میں ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری یعنی 628 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہوا اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کو بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، تو اسے بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ 7 ہجری کے اہم معلومات میں سب سے پہلے ہے غزوہ موتا، جو کہ پہلی غیر عرب جنگ تھی۔ غزوہ موتا مسلمانوں اور رومی سلطنت کے درمیان ہوئی اور یہ مسلمانوں کی طرف سے رومیوں کے خلاف پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ خطوط کا سلسلہ بھی 7 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ خطوط کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے حکمرانوں اور قبائل کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے۔ چند اہم خطوط میں ہرقل رومی شہنشاہ، کسریٰ، نجاشی، مقوقس اور غسانی کے نام خط بھیجے گئے تھے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، فتح خیبر بھی 7 ہجری میں ہوا تھا۔ خیبر ایک زرخیز علاقہ تھا اور مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا، جہاں یہودی قبائل آباد تھے اور مختلف سازشیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے تقریباً 1400 فوج کے ساتھ خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، جس میں 2 بڑے قلعوں قلعہ نائم اور قلعہ قموس کے ساتھ ساتھ خیبر کے تمام قلعے فتح کیے گئے۔ ویورز، 8 ہجری کے اہم معلومات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین مسلمانوں نے فتح مکہ کے فوراً بعد حوازن اور ثقیف قبائل کے خلاف لڑی تھی، جس میں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 جبکہ کفار فوج کی تعداد 20,000 تھی اور مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کا واقعہ بھی 8 ہجری میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا تھا، جبکہ فتح مکہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں فتح مبین یعنی کلی فتح قرار دیا۔ اسی طرح سود کی ممانعت کا حکم بھی 8 ہجری میں ہوا تھا۔ تو ریسپیکٹڈ ویورز، چلتے ہیں 9 ہجری کی طرف۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا اور اسے غزوہ العسرہ یعنی مشکلات کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور رومی سلطنت کے درمیان ہوئی تھی، جبکہ اس غزوہ میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی تھی اور رومی فوجی خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اس کے علاوہ حج کا حکم اسلام میں 9 ہجری یعنی 631 عیسوی میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 میں نازل ہوا۔ ڈیئر ویورز، 10 ہجری کے بارے میں اہم معلومات ہے خطبہ حجۃ الوداع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا تھا، جو کہ 10 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ایک تاریخی خطبہ دی تھی، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، یہ تھے اسلامیات کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج نالج پیلز کو فالو کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔